ایک بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم مجموعی طور پر بے چینی کا شکار ہیں. یہ اضطراب، بے چینی، ٹوٹ پھوٹ نتیجہ ہے میرے خیال میں اس معاشرت کا جو بہت زیادہ مادیت پسندی اور مادہ پرستی کی طرف جا رہی ہے. میں یہ بات مذہبی اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہوں، انسانی اعتبار سے کہہ رہا ہوں. مادہ پرستی وہ یہ ہے کہ اب ہر شخص کو فکر ہے کہ اس کی الگ اکائی ہو اپنے خاندان میں. الگ اکائی کا مطلب ہے الگ گھر ہو، الگ سواری ہو، الگ بچے ہوں کہ ماں باپ اس کو ٹوکنے روکنے والے نہ ہوں. اس کے بچے کیا پہنتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے ہیں، ان پر گرفت نہ ہو. تو جہاں جہاں یہ روک ٹوک ہے، گرفت ہے، وہاں یہ سماجی انتشار موجود ہے اور لوگوں میں بے چینی اس ٹوٹ پھوٹ کے نتیجے میں پیدا ہو گئی ہے. ماں اور باپ کا اولاد سے رشتہ، بہن اور بھائی کا رشتہ، پڑوسی کا رشتہ، اب معیار عزیز رشتہ دار کا نہیں رہا. اب مادہ، میں نے کہا نا، مادیت پرستی، اب معیار خون کا نہیں رہا. پہلے تو کہتے تھے کہ اپنوں ہی میں رہو، کہ اپنا مارے گا بھی تو چھاؤں میں ڈالے گا، مار کر بھی چھاؤں میں ڈالے گا، یعنی مرنے کے بعد بھی وہ رحمت و کرامت کرے گا ہم پر، یہ کہتے تھے. اب یہ حال ہے کہ خون کا رشتہ کوئی معنی نہیں ہے، غرض کا رشتہ معنی ہے. اب اس غرض میں ممکن ہے آپ کسی دوست سے ملتے ہوں تو وہ آپ کو تسکین دیتا ہو، یہ بھی غرض ہے. آپ کی مشکلات کا حل تلاش کرتا ہو، ممکن ہے یہ غرض ہو. ممکن ہے آپ کے روزگار اور ترقی میں آپ کی مدد کے لیے آگے بڑھتا ہو، یہ بھی غرض ہے. لیکن یہ پاکیزہ غرض ہے. عزیز اور رشتہ دار اپنی اپنی دوڑ میں لگے ہوئے، سب اپنی اپنی دوڑ میں، بلکہ یہاں تک ہے کہ بھائی دوسرے بھائی کو یہ دیکھ کر کہ وہ آگے نہ بڑھ جائے، ہم پیچھے نہ رہ جائیں، تو وہ اس تعاون سے، اس قدمت سے، اس آگے بڑھنے سے اپنے آپ کو روکتا ہے، جس کا نتیجہ بھائی کی ترقی یا بھائی کا آگے بڑھنا ہے. ہماری موجودہ سماجی زندگی میں بے چینی کے اور بھی بہت سے اسباب ہیں. اگر آپ برا نہ مانیں تو میں کہہ دوں کہ ریاست غیر ذمہ دار ہے. اگر ریاست ذمہ داری لے لے ہمارے معاملات کی تو بہت سے جھگڑے، بہت سے پریشانیاں، بہت سے معاملات حل ہو جاتے ہیں. لیکن ریاست ہماری ذمہ دار نہیں ہے، کسی جگہ ذمہ داری نہیں لے رہی ہے. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں سے لڑ رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی بات، ہماری گاڑی جا رہی ہے، دروازہ ٹکرا گیا ہماری گاڑی سے، دروازہ باہر کھل رہا ہے. اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ ریاست مددگار ہوتی، کسی کو دروازہ اپنی حد سے باہر کھولنے کی اجازت نہیں دیتی. فساد پیدا ہو رہا ہے سماجی زندگی میں، پڑوسیوں کے مابین، اہل محلہ کے درمیان یہ فساد پیدا ہو رہا ہے. کتنی بے شرمی کی بات ہے کہ کوڑا میرے گھر کا ہے، میں رات ہونے کے انتظار کرتا ہوں اور آپ کے دروازے پہ ڈال دیتا ہوں، یا ایک ایسے چوک پہ ڈال دیتا ہوں جسے مقرر کر دیا ہے لوگوں نے، چاہے وہ کسی کے گھر کے آگے. تو یہ جو بے چینیاں ہیں، کچھ ریاستی بے دست و پائی، یعنی ریاست بے دست و پا ہوتی ہے. ایک دوسرا ایک اور بھی سبب ہے، وہ ہے کہ ہمارے گھروں میں عام طور پر بے چینی، بے ترتیبی اس وجہ سے بھی ہے کہ ہمارے چھوٹوں کو تعلیم تو دی جا رہی ہے، تربیت نہیں کیا جا رہا. تعلیم دی جا رہی ہے، بڑے بڑے قیمتی، بڑی فیس والے اسکولوں میں، بڑی بڑی گاڑیوں میں، بڑے بڑے رکشوں میں، بڑی بڑی سواریوں میں ہم انہیں چھوڑنے جاتے ہیں، لے کے آتے ہیں، اور ان کو قیمتی باکس سیچلز دیتے ہیں، تھیلے لٹکاتے ہیں وہ، اور کتابیں پڑھتے ہیں، وہ رزلٹ بڑے اچھے دیتے ہیں، سب صحیح ہے. لیکن تربیت کا نظام، کہ بچوں کو یہ بتایا جائے کہ گھر کے دروازے پہ اگر کوئی شخص آتا ہے تو پہلے اس سے خوش بیانی کے ساتھ سوال کریں، اچھا منہ بنا کر، مسکراہٹ بکھیرنے میں کچھ آدمی کی
قیمت صرف تو نہیں ہوتی. مسکراہٹ سے بات کرنے میں ان بچوں کو تربیت کی جائے کہ بات خوش بیانی کے ساتھ کی جائے. مسکراہٹ کے ہنسی نہیں، قہقہا نہیں، لیکن کم از کم لبوں پر، چہرے پر ایک یبوست ہوتی ہے، تنگی، تلخی وہ تو نہ ہو، کھچاؤ وہ تو نہ ہو. خوش بیانی کے ساتھ گفتگو کیجیے. تو جہاں تعلیم ہے وہاں تربیت کا نظام بھی لازم ہے. ہمارے گھروں میں بے چینی اور اس طرح کی ایک اور بھی وجہ ہے، وہ ہے معاشرے میں ناانصافی ہے، بہت ناانصافی ہے. کوئی آدمی جب یہ دیکھتا ہے کہ میری تلاشی لی جا رہی ہے ایئرپورٹ پر اور اس صاحب منصب آدمی کی تلاشی نہیں لی جاتی، وہ مستثنیٰ ہے، اس میں ری ایکشن پیدا ہو جاتا ہے معاشرے کے خلاف. اور وہ ری ایکشن ریاست، معاشرہ، ماحول سب کے خلاف اتنا پلٹتا ہے کہ آدمی کے رویے میں، سماجی رویے میں ایک انتشار پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہر ایک سے لڑنے لگتا ہے، ہر ایک سے اختلاف کرنے لگتا ہے. ایک بڑی بات جو سماجیات کا جوہر ہے اور جس کے نہ ہونے سے زندگی بہت بے تحاشا زخم کھا رہی ہے، یہ ہے کہ آپ اپنے حد میں نہیں رہتے. لوگ اپنی حد سے نکل رہے. ایک مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تقریب میں، مکالمے میں، آپ جتنا وقت لے رہے ہیں موضوع اور ضرورت کے مطابق وقت لیجئے اتنا. یہ نہیں ہے کہ آپ بولتے ہی چلے جا رہے ہیں، الا کہ جیسے آپ نے مجھے مجبور کیا ہے بولنے پہ. لیکن عام مجلسی نظام میں اس سے سماجیات میں تلخی پیدا ہوتی ہے اس آدمی اور اس ماحول کے خلاف جہاں آدمی زیادہ وقت لے کر زیادہ بولتا ہے. کبھی مت بولیے مجمع خاص میں بھی اور عام میں بھی جب تک آپ سے کہا نہ جائے. بلا وجہ مت بول پڑیے، یہ بھی حدود ہیں. جب ایسا ہوتا ہے بول پڑتے ہیں تو لوگ اپنے حقوق کی حد بندیوں کو پھلانگ نہ سمجھتے کہ دوسرے لوگ اس کی پھلانگ کر رہے ہیں، یعنی اس کے اندر ضابطۂ کار کی خلاف ورزی سے داخل ہو رہے ہیں. اس سے بھی تلخی پیدا ہو جاتی ماحول میں. ہمارے معاشرے میں جو سماجی ناہمواری ہے اس میں ایک بات جو میں شب و روز جاگتے، سوتے، چلتے پھرتے محسوس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ سوچنا چھوڑ دیجئے کہ جو کچھ آپ جانتے ہیں، جو کچھ آپ مانتے ہیں، لوگ بھی ویسا ہی جانیں اور ویسا ہی مانیں. اس سے سماج میں گڑبڑ پیدا ہو جاتی ہے. جو آپ جس طرز پہ آپ چل رہے ہیں زندگی کے، آپ چاہتے ہیں دوسرے بھی ویسے چلیں، اس سے مزاحمت پیدا ہوتی ہے، تصادم پیدا ہوتا ہے، اختلاف پیدا ہوتا ہے اور پھر دوریاں پیدا ہونے لگتی. لوگوں کو ان کے مطابق جینے دیں، انہیں اپنے مطابق. ہاں، جو آپ کے زیر کفالت لوگ ہیں اپنے نظریات کے مطابق ان کی تربیتی نظام میں، ان کے تربیتی نظام میں کوشش ضرور کیجیے. لیکن جب باہر نکلے آپ معاشرے میں، سوسائٹی میں جو بے چینی پیدا ہو رہی ہے اس وجہ سے کہ جب آپ باہر نکلیں تو چاہتے ہیں لوگ آپ کی طرح کھائیں، آپ کی طرح بولیں، آپ کی طرح چلیں، آپ کی طرح کاغذ اٹھائیں، آپ کی طرح کاغذ نہ پھینکیں، آپ کی طرح سڑک کے اوپر کھڑے ہوں، آپ کی طرح نہ کھڑے ہوں. آپ کھا رہے ہیں اگر سڑک پر کوئی چیز تو وہ کہیں گے نہیں کھائیں، اور آپ اگر کوئی چیز سڑک پہ نہیں کھا رہے ہیں اور وہ کھاتے ہیں تو وہ کہیں گے کہ آپ کھائیں. یہ جو تصادم ہے سماج کے نظریات کا، اس میں تشدد نہیں ہونا چاہیے. زبان، مذہب، تہذیبی رویہ، اس میں جب کوئی تشدد پر آتا ہے تو وہ پلٹ کر عکس، شاہد صاحب، وہ عکس معکوس بن کر، یعنی وہ عکس نہیں ہے بلکہ عکس کا بھی الٹا عکس بن جاتا ہے، یعنی وہ صحیح عکس نہیں رہتا، ہمارے اوپر آ پڑتا ہے. سوسائٹی کو اگر ہم خاص طور پر دیکھنا چاہیں تو میرا ایک عقیدہ شامل کر لیجیے اس میں کہ زندگی کو اطمینان اور خوشی سے عبارت کیجیے. اطمینان وہ اطمینان ہے کہ جس میں ہر لمحے طلب نہ پیدا ہو. ہر لمحے جو حاصل ہے اس کو سنبھال کے رکھیے، جو حاصل ہے اس کو بنا کے رکھیے، جو حاصل ہے اس کے اندر سے روشنی پیدا کیجیے، اس کے اندر سے زر و مال پیدا کیجیے،
اس کے اندر سے نور پیدا کیجئے، اس کے اندر سے ادراک پیدا کیجئے، علم کو آگے بڑھائیے، اس کے اندر سے جو موجود ہے اس یقین کو آگے بڑھائیے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ لوگ سب کچھ لے کر نہ خود لے پا رہے ہیں صحیح طور پہ، طاری نہیں کر پائے، اور نہ کچھ دے پا رہے ہیں، لوگوں کو دے نہیں پائے۔ ہماری موجودہ روش میں سماجی سب سے آگے بڑھ کر کچھ لوگ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، یہ ہے کہ وہ مذہب کو چاہتے یہ ہیں کہ لوگوں پر ویسا طاری ہو جائے جیسے ان کا ہے۔ نہیں بھائی، یہ نہ کیجیے، بے چینی سماج کی پلٹ کر آئے گی لوگوں میں، اور انتشار پیدا کر دے گی، تصادم پیدا کر دے گی۔ ہاں، آپ کا یہ حق ہے کہ آپ ایسے مراسم کی بجا آوری میں، جو بڑے اچھے مراسم ہیں، بڑے پاکیزہ مراسم ہیں، لیکن لوگوں کی مزاحمت کا ذریعہ نہ بنائیے اپنے مراسم کو، یعنی ان کی آوازیں ان کانوں پر بوجھ نہ بنے، ان کی آنکھوں پر بوجھ نہ بنے، ان کے راستوں کے لیے کھلا رکھیں، بند نہ کر دیں اپنے اقدامات سے۔ اس سے نفرت کو آپ دور کر سکتے ہیں، دوریوں کو۔ جوابی نام نہ رکھیے لوگوں کے، جوابی کلمات نہ اختیار کیجیے۔ مزاحمت میں ایک طریقہ ہے آہستگی کا، نرمی کا، ملائمت کا، عاجزی کا۔ یہ اوزار انسان کے ایسے عمدہ اوزار ہیں کہ یہ کبھی زنگ نہیں کھاتے، کبھی کھٹل نہیں ہوتے، کبھی ان اوزاروں کو آپ دیکھیں گے کبھی ٹوٹ پھوٹ کبھی نہیں لگتی ہے۔ یہ سیکل رہتے ہیں، چمکتے رہتے ہیں۔ کون سے؟ کہ جس میں خاص طور پر کہا جاتا ہے کہ اطمینان قلب پیدا کریں اپنے اندر، یہ کبھی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہونے دے گا، ایسا اوزار ہے۔ اور یہ کہ خوشی دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس کے سائے میں رہیے، اس کو کبھی اپنے گھر سے نکلنے مت دیجیے۔ اس کی بڑائی، اس کی حکمرانی اور اس کی حاکمیت پر یقین رکھیے کہ خوشی ہے تو مزہ آئے گا عبادت کرنے میں، خوشی ہے تو مزہ آئے گا تعلیم حاصل کرنے میں، بھائی اور تو اور۔ اگر خوشی ہے تو مزہ آئے گا کھانے کا، اور اگر ناخوش ہوں تو کھانا زہر بن جائے گا۔